جو ملک کے اندر امن و امان چاہتا ہے، عدل و انصاف چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھیل وہی ہے جو مسلمان کے ساتھ 20 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ انجینئر ہے، یہ اپنے خاندان کے 50 آدمیوں کے لیے سہارا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، یہ 25 آدمیوں کے لیے سہارا ہے۔ یہ مفتی ہے، یہ 10,000 آدمیوں کو فتویٰ بتاتا ہے۔ یہ مولانا ہے، یہ مدرسہ چلاتا ہے۔ پکڑو اور پکڑ کر کے جیل میں بند کر دو اور کہہ دو یہ لشکر طیبہ کا آدمی تھا، اس کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا، یہ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ کھیل وہی ہے جو کھیلا جا رہا تھا۔ آج اسے کنہیا کو پکڑا تو کہہ دیا کہ اس کا بھی پاکستان سے تعلق تھا اور مفتی سعید نے اس کو بات کی ہے۔ مگر میں کل سے اس بات کو سوچ رہا ہوں، پوری کمیونسٹ پارٹی کھڑی ہو گئی کہ ثبوت دو۔ کانگریس کہتی ہے تم نے کہا ہے ثبوت دو کہ اس کا تعلق پاکستان سے۔ ارے ظالموں، سینکڑوں مسلمانوں پر الزام لگ گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ ثبوت دے دو۔ ایک کنہیا ہے جس پر الزام لگا، میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان کی بے بسی ہے کہ مسلمان پر الزام لگتا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر ایک طبقہ ہے جس نے قومی اعتبار سے مسلمان کے لیے یہ تہیا کر لیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد اس کا مطلب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ملک کے اندر امن و شانتی اور پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور اس طاقت کو کمزور کر دیں جو طاقت ملک کے اندر امن و امان اور ہماری پرانی تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں اور وقت بہت کم ہے، ایک مسئلہ داعش کا ہے، اور یہ کہتے ہیں آج جس دن یہ ہوا تھا کہ داعش تنظیم کو ہم نے ہندوستان کے اندر بند لگا دیا، غیر قانونی تنظیم ہے، میں نے اسی دن کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تک لشکر طیبہ، حزب المجاہدین اور دوسری تنظیموں کا نام لے کر مسلمان بچوں کو جیلوں میں 10 15 سال سے بند کر، اب یہ داعش کے نام پر بند کیے جائیں گے، اور وہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں داعش کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ داعش کوئی مسلم تنظیم نہیں ہے، یہ اسرائیل اور دنیا کی دوسری طاقتوں کی پیدا کی ہوئی تنظیم ہے۔ میں اب تک بالکل خاموش تھا، اس لیے کہ میں نے داعش کے بارے میں نہ کچھ پڑھا، نہ مجھے کوئی لٹریچر ملا، اور پروپیگنڈا جن طاقتوں کے ہاتھ کے اندر ہے وہ تو رات کو دن اور دن کو رات بتاتے ہیں اور دنیا اسے قبول کرتی ہے، اس لیے میں بالکل خاموش تھا۔ میرا اتفاق سے 5 دن پہلے میں آیا ہوں جنوبی افریقہ، میرا 25-26 دن کا پروگرام تھا، میں وہاں گیا، میری ملاقات وہاں ان لوگوں سے ہوئی کہ جو ان پروگراموں کے اندر جو داعش کا شام تک پہنچے ہیں اور پہنچ کر کے پھر واپس آئے ہیں۔ میں نے انہیں پکڑ لیا، مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ہو کر کے آئے ہیں، جوان لوگ تھے، میں نے ان کو پکڑ لیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج تک خاموش ہوں، مجھے بتاؤ کہ ہے کیا چیز ہے۔ وہ لوگ گئے تھے وہاں اور چھپ کر کے گئے تھے گھر سے، اور ایک ہی ہفتے کے بعد انہوں نے گھر ٹیلی فون کرنا، بھائی کسی طرح ہمیں بچاؤ۔ سب سے پہلے جیسے پہنچتے ہیں ان کے لے کر کے
پاسپورٹ اور اسے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ حقائق سامنے آئے کیا چیز داعش۔ مجھ کو کہنے لگے کہ داعش کے اندر جتنے زخمی ہوتے ہیں سب کا علاج اسرائیل کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہو گئی سن کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسرائیل اور اسرائیل کی ہمنوا دوسری طاقتوں کی پیداوار ہے، ناپاک بچے ہیں جن کو عالم اسلام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی طاقت کو چوسنے کے لیے، عالم اسلام کی دولت کو کوڑیوں کے بھاؤ لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ آج وہی پیٹرول جو $150 تک بک چکا ہے، آج اس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت ہی نہیں۔ کیوں؟ عراق کے کنویں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیبیا کا تیل ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران لگا ہوا ہے، پانی کی طریقے سے پیٹرول کو نکال رہا ہے۔ عالم عرب جن کے پاس جان تھی اسی پیٹرول کی، وہ نہتے ہیں اپنے پیٹرول کو جس قیمت پر نکال رہے ہیں، وہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ پانی کے بھاؤ پیٹرول نکل رہا ہے، جان نکل رہی ہے۔ میرے بھائی، اس داعش کے نام پر کون دیوانہ ہے کہ جو اس طریقے؟ پھر میں ابھی بات کر رہا تھا، ارے بھائی لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ ہے، ہم نے پکڑ کر کے انہیں جیل میں بند کر دیا۔ میں اس سے قطع نظر کہ وہ جھوٹ ہے، ہم اور گلزار صاحب مانتے ہیں الزام جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہوتا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بری کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم نے الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، ان کی زندگی کو برباد کر دیا تم نے، تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے۔ جج کہتا ہے کہ پولیس ثبوت اپنے دعوے کی پیش نہیں کر سکی، اس لیے باعزت بری ہو گئے۔ لیکن میں یہ تو مانتا ہوں کہ اگر لشکر طیبہ کا ممبر ہے تو لشکر طیبہ ہندوستان کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر حزب المجاہدین کا ممبر ہے تو حزب المجاہدین ہندوستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے ہی جنم دی گئی ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ جو حقیقت میں ہے اس کے ساتھ ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ غدر اور خیانت کرتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ داعش کا کردار ہندوستان میں کیا ہے؟ ارے بھائی داعش تو اگر ہے تو سعودی عرب کے خون کو چوسنے کے لیے ہے، عالم عرب کے مسلمانوں کے خون کو نکالنے کے لیے ہے، ان کے پیٹرول پر قبضہ کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کے مسئلے کو نسیم منسیہ کر دیا۔ آج کوئی اخبارات میں ذکر بھی نہیں آتا ہے، وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان آگ کے اوپر کھیل رہا ہے۔ ہندوستان کی کیا چیز ہے؟ کیا پاگل ہے ہندوستان؟ آدمی داعش سے رابطہ کر کے اور جا کرے گا کیا، ملے گا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ دیکھ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ کر کے آئے ہیں کہ ان کے زخمی ہیں اور جا رہے ہیں اسرائیل علاج کے لیے، ہیں کہاں آخر وہ زخمی؟ میرے بھائی یہ ملک کی صورتحال ہے اور ہم اس کا شکار۔ آج بھی 4 لڑکے، کل ان کو پکڑا گیا ہے راوڑ کیلا سے، 1 عورت ہے اور 3 لڑکے ہیں جوان۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو لگتا ہے کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور سب داعش کے نام کے اوپر ہو رہا ہے۔ میرا دل تو مطمئن ہے کہ جس طرح وہاں کھیل کھیلا جا رہا تھا ویسے، اور اگر میں مان لوں کہ ہے کچھ نہ کچھ، چلیے رابطہ ہے ان کا، انٹرنیٹ کے اوپر وہ کسی آدمی سے بات کرتے ہیں، تو دونوں کا جرم ایک نہیں ہے۔ وہ پارٹیاں جنہوں نے جنم لیا ہے ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے لیے،
اور وہ ایک پارٹی جو اپنے ملک میں کام کر رہی ہے اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، دونوں سے رابطہ رکھنے والوں کا جرم برابر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو سزا بھی برابر نہیں ہوگی۔ یہ فرقہ پرست طاقتوں کا کھیل ہے کہ وہ مسلمانوں کو مایوسی کی طرف لے کر چل رہے ہیں اور ان کی زندگی کو ان کے اپنے ملک کے اندر جنجال بنا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بھائی، ان حالات کے اندر جمعیت علماء کام کر رہی ہے، ہم نے کام کیا ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے دامن کو داغ سے بچایا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ تنہا جمعیت علماء ہی یہ کام کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کے درمیان میں میری یہ بات مبالغہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے پتہ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا، تقریباً 60 مقدمات ہیں اب جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ، جس کے اندر تقریباً 630 ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں۔ پھر اگر ہم نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے تو ہم ہندو کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں یہ تقریباً 9 آدمیوں کو پھانسی لگنے کے بعد مقدمات لڑے اور الحمدللہ ان کو نجات ملی ہے، اس کے اندر 2 ہندو بھی ہیں، باقی اگر مسلمان ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے۔ ہم نے آسام کے اندر جو ووٹر لسٹ پر اگر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کوئی آدمی کہہ دے مجھے ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ ہندوستانی ہے یا بنگلہ دیشی ہے، بس وہ ووٹ سے محروم۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرے۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے مقدمات ہم لڑ رہے ہیں آج بھی، اور 1000 سے زیادہ لڑ چکے ہیں۔ اس کے اندر ہندو بنگالی بھی ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ الحمدللہ 700 کے قریب ہم نے ہندو بنگالیوں کو بھی چھوڑوایا ہے۔ اگر 1500 2000 کیسوں کے اندر ہم نے مسلمانوں کو نکالا ہے، اس میں تقریباً 10,000 آدمیوں کو ہم نے جیل سے نکلوایا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کام ہے۔ لیکن میرے بھائی، وقت بہت کم ہے اور میں آپ سے ابھی چند سال ہوئے ایک طوفان آ گیا بنگال کے اندر رمضان کے دنوں کے اندر، اور طوفان بھی سمندری، نمکین پانی 1000 ایکڑ زمین کے اندر، اور سارا جلا کر رکھ دیا اس نے۔ ظاہر ہے کہ طوفان تو کوئی مسلمان اور ہندو کو نہیں دیکھتا۔ ہم نے وہاں رمضان کے اندر جا کر کے ہم نے اپنے کیمپ لگائے، لوگوں بھوکے مر رہے تھے، کھانا بھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک کیمپ میں 2700 آدمی صبح کو، 2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ جب مصیبت آئی ہے اور سب پر آئی ہے تو پھر مسلمان اور ہندو کی تخصیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے نل لگوائے، ایک نل پر، چونکہ پانی تو زمین کے نیچے تک نمکین تھا، اتنا بورنگ کرانا پڑتا تھا کہ ایک نل پر 90 ہزار روپے کا خرچ آتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پینے کا پانی بھی اگر آدمی کو میسر نہیں ہوگا زندہ کیسے رہے گا؟ ہم نے بورنگ کرایا، اور یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ جہاں بورنگ کرا رہے ہیں وہاں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں کرایا۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی، اس فرقہ پرستی کے ماحول میں مسلمان زندہ کس طرح رہے، میں بالکل اس بات کو کہنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتا کہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ اسلام اس ملک کے اندر کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ ہماری تاریخ، اگر دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے تو اس ملک کے اندر اسلام کی تاریخ 1300 سال کی ہے۔ پہلے سال صدی کے اندر خشکی کے راستے سے سندھ تک اسلام پہنچا، اور اسی صدی کے اندر سمندر کے راستے سے کیرل تک اسلام پہنچا ہے۔
یہ لوگ تو کشتیوں میں بیٹھ کر تجارت کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے آ کر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی، تعاون، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ مدد، حسن اخلاق اپنا اس طرح پیش کیا کہ دنیا نے فیصلہ کیا کہ یہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس سے بہترین مذہب نہیں ہو سکتا، اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بھائی، اسلام 1300 سال سے پنپ رہا ہے، اور پنپ رہا ہے پیار و محبت کی وجہ سے، جیسا آچاریہ جی نے کہا، اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے تشریف لائے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ، اور تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ۔ آپ نے یہاں آ کر پیار و محبت کے چراغ کو جلایا، اور اس کا اندازہ لگائیے 8 سال کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ چلو، جس مکے کے لوگوں نے 13 سال رات اور دن ظلم کیا اور خدا کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، اسی مکے کو فتح کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں تمام سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہی نبی جو 800 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 8 سال پہلے، 8 سال کے بعد جب مکے کو فتح کرنے کے لیے چلتا ہے تو لشکر 10,000 جیالوں کا ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے نبی کے اشارے پر جان قربان کر دینے والے، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر یہ گرمی تھی، وہی گرمی تھی کہ چند افراد آئے تھے لیکن پیار و محبت کو لے کر کے آئے تھے، اور اس کی وجہ سے اسلام اس ملک کے اندر پھیلا۔ وہ ایک ہندوستان آپ اگر دیکھیں تو 1400 سال کے اندر تقریباً 60 کروڑ مسلمان ہیں، کہیں باہر کا آیا ہوا نہیں، سب تو اسی برادری کے لوگ ہیں، کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے، لیکن پیار و محبت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یاد رکھیے فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی آگ کو کند کریں تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی ہوگی، نہیں تو یاد رکھو نہ اکثریت چین سے رہے گی نہ اقلیت چین سے رہے گی۔ میرے بھائی، آپ کی یہ تاریخ ہے، ایک ایک گاؤں میں ایک ہی برادری کے لوگ، ادھر ہندو بس رہے ہیں ادھر مسلمان، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے اندر شریک ہیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ میں آج بھی دیہاتوں کے اندر جاتا ہوں، ایک ہی برادری، آج تک لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پرانی پشت کے اندر ہمارے باپ کا نام یہ تھا، 2 بچے تھے، ایک مسلمان ہو گیا ایک ہندو رہا، مسلمان کی اولاد ہم ہندو کی اولادی ہیں۔ کہیں شادی ہوتی ہے سب ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں۔ پیار و محبت یہ ہماری تاریخ تھی۔ برا ہو فرقہ پرستی کا، ملک کی آزادی کے بعد فرقہ پرستی کی آگ نے ہماری پرانی تاریخ کو آگ لگا دی۔ میں کہتا ہوں آپ کو پھر وہیں پلٹنا پڑے گا، آپ کو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا، ورنہ آپ ملک کے ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ یقیناً مشکل ہے، لیکن صبر و استقلال کے ساتھ آپ اگر پیار و محبت کے دیے جلائیں گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی نصرت اور تائید آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ اپنے اس ملک کی خدمت کریں گے، اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کریں گے۔ جمعیت علماء کی یہ آواز ہے، آپ کو اگر جمعیت علماء سے تعلق ہے، آپ سر جھکا کر میری اس پیغام کو 100 مرتبہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ملک میں امن و امان کا نہیں ہے۔
اس لیے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد کے اندر اس جلسے کے اندر شرکت کی، اور قاری صاحب کے وہ مخلص احباب جنہوں نے اس جلسے کا پروگرام بنایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آچاریہ جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کی یہ کوشش اور آپ کا یہ اجتماع انشاءاللہ آپ کے لیے، اقلیت کے لیے، اکثریت کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ بہترین اور امن و امان کو قائم کرنے والا ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر اخوت و ہمدردی اور بھائی چارگی پیدا فرمائے، اور جو ہماری پرانی تاریخ تھی اللہ اس کو زندہ فرما دے، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ دعا کر لوں؟ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی سارے جہان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ احد ہیں، صمد ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں۔ اے اللہ، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، ان کے طفیل میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اے پروردگار، ہم آپ کے ہر کرم کے محتاج ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بچے اور بچیوں کو اور ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے پروردگار، پیار و محبت کو قائم فرما، ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما۔ اے پروردگار، جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی کمر کو توڑ دے، انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری آمدنی کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری کھیتی کے اندر برکت عطا فرما، رحمت فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ اے اللہ، اس جلسے کو قائم کرنے کے لیے جنہوں نے جس طرح بھی خدمت کی ہے ان کی خدمت کو قبول فرما، اور اے پروردگار، امن و امان قائم فرما، ہماری اس بستی کے اندر امن و امان قائم فرما، رات اور دن رحمت کو برسا، اور اے پروردگار، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صاحب، مجمع ہٹوائیے، ہاں ہاتھ ملا